آج تو حد ہی ہو گئی یار، میرے اکیڈمی والے بچوں نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا۔ میرا بھی کئی سالوں سے بچوں پڑھانے کا، ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے، مگر ایسے بچوں سے میرا پالا پڑے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بچے اپنی ماما بن کر مجھ سے میسیج پہ بات کر لیتے ہیں، ٹیچر آج گھر پہ گیسٹ ہیں، آج چھٹی ہے۔ کئی دفعہ میں ان کی باتوں میں آ جاتی ہوں، آج ان کی چوری پکڑی گئی۔ آج مجھے ایک 6 سال کی بچی نے وائس میسیج ہی کر ڈالا، آج جو ہے اکیڈمی کی چھٹی ہوگی، آج میں اپنے سسرال جا رہی ہوں۔ اور بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی بچوں والی آواز سن کر میں تو ہنسی کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تمہاری بچوں والی آواز ہے اور تم کہہ رہی ہو آج میں اپنے سسرال جا رہی ہوں، مطلب کہ وہ اپنی ماما بن کے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ اف، گھر میں نے فوراً کال کر دی اور اس بچی کی ہمت دیکھو، اس نے مجھے فوراً بلاک کر دیا اپنی ماما کے نمبر سے۔ میں اسی دن چلی گئی اکیڈمی۔ جب میں وہاں گئی تو پتہ چلا ہمیشہ بچے مل کر پلاننگ سے چھٹی کرتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی تھی، اب میں ان بچوں کی تو خود ہی کلاس لوں گی اور خود ہی ان کو سیدھا کروں گی۔ اب اگر مجھے ٹیکسٹ میسیج آئے نا واٹس ایپ پہ تو میں کہتی ہوں کہ میں فوراً کال کر لیتی ہوں، میں کہتی ہوں کال کرو، اگر آپ کو چھٹی چاہیے ماما سے بات کرواؤ، مجھے ڈیٹیل میں بتائے کہ چھٹی کیوں چاہیے، تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بچے ہیں یا بچوں کی اماں بات کر رہی ہیں۔ آج کل کے بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ بس، ایک وقت تھا کہ ہم لوگ ٹیچر کے سائے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن آج کل کے بچے ایسے ہیں ٹیچر کو ہی بلاک کر دیتے ہیں ماما کے نمبر سے کہ ٹیچر نہ ہی پڑھائیں تو اچھا ہے۔ میں جو ہے کوئٹہ میں رہتی ہوں اور میں ایک اکیڈمی میں جاب کرتی ہوں، بچوں کو پڑھاتی ہوں، ٹیچنگ کرتی ہوں۔ شادی سے پہلے میں کبھی بھی کوئٹہ نہیں آئی تھی، لیکن شادی کے بعد جو ہے میں یہاں پر سیٹلڈ ہو گئی۔ ہسبینڈ کا کام بھی ادھر تھا اور بس جب سے شادی ہوئی ہے تو کوئٹہ میں ہی رہ رہی ہوں۔ الحمدللہ بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے، اپنی زندگی میں مست ہیں، اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے کبھی کبھی چلے جاتے ہیں پنجاب۔ بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ شوہر بھی رسپیکٹ کرنے والے، پیار کرنے والے، ہر چیز کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اور زیادہ دے، خوش رکھے، بہت اچھی انسان ہے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر آپ کی لائف میں آپ کا لائف پارٹنر اچھا ہے تو آپ کی لائف کبھی بھی ڈیفیکلٹس نہیں ہو سکتی، اس میں پریشانیاں آ ہی نہیں سکتی، اگر کیونکہ آتی ہیں تو وہ فوراً سب کچھ مینیج کر لیتے ہیں۔ یہ ہے کہ گھر کی ذمہ داری سے عورت کا کام نہیں ہوتا، تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ جو ہیں مجھے اس چیز میں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں کبھی اکیڈمی سے آ جاؤں، تھک جاؤں تو میں سکون سے سو جاتی ہوں، چائے تک اگر میں بولوں تو مجھے بنا دیتے ہیں، بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ کھانا وغیرہ باہر سے لے آتے ہیں، مطلب ان کو احساس ہے میری تھکن کا، یا میں ٹھیک نہیں ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو بہت زیادہ ایک چھوٹے بچوں کی طرح مجھے ٹریٹ کرتے ہیں اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے بہت زیادہ۔ میں کہتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھے تو سوچنا یہ پڑ جاتا ہے کہ میں تو ان کے قابل ہی نہیں ہوں، یہ اتنے اچھے ہیں، اتنا رسپیکٹ کرنے والے ہیں اور میرے اتنا خیال رکھتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ ہم دونوں مل کے اپنی فیملی کو مینیج کرتے ہیں، بس ہماری فیملی میں میں اور میرے ہسبینڈ ہیں، بہت اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے۔ یا میں اپنے گھر کے سارے کام کر رہی تھی اور اچھا جی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چھوٹی فیملی ہو تو کوئی کام نہیں ہوتا ان کے گھر کا، اور مجھے اس بات سے اتنا غصہ آتا ہے نا کہ یار کون سا کام ہے جو چھوٹی فیملیوں میں نہیں ہوتا۔ فیملی شارٹ ہو یا لانگ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر گھر میں سالن بنے گا، فیملی چھوٹی ہے تو بھی سالن کھائے گی، بڑی ہے تو بھی سالن کھائے گی، اس میں مسئلہ نہیں ہے، بننا لازمی ہے اور 3 ٹائم کا ہی بننا ہے۔ تو چھوٹی فیملیوں میں کیا برتن استعمال نہیں ہوتے جو دھوئے جاتے ہیں؟ کیا چھوٹی فیملیوں میں کپڑے نہیں پہنتے صاف لوگ؟ کپڑے دھونے پڑتے ہیں ہمیں۔ محلے والے آ کے، محلے سے اکثر کوئی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو خود گھر کے 1-2 کام کرنے کے بعد ویلی 4-5 گھنٹے بیٹھ کے غیبتیں کرنے آ جاتی ہیں۔ اور بھائی تم لوگوں کو کیا پتہ، جب فیملی میں ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ اکیلا پورے گھر کے سرکل کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے ڈسٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، اس نے کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں، اس نے کپڑے پریس بھی کرنے ہوتے ہیں، کھانا بھی بنانا ہوتا ہے اور برتن دھونے ہوتے ہیں، ڈسٹنگ، سب کچھ وہ اکیلا انسان مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ جب فیملی بڑی ہوتی ہے تو سب کے حصے میں ایک ایک کام آتا ہے۔ شادی سے پہلے میری بڑی فیملی تھی تو ہم سب بہنیں، بھابھی اور ماما جو ہے مل کے کام کرتے تھے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا تھا۔ لیکن جب اکیلی میں ہوں تو مجھے سب کچھ خود ہی مینیج کرنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ کہ میرے شوہر میرا اس چیز میں بہت ساتھ دیتے ہیں، لیکن
کرنا پڑتا ہے لازمی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہسبینڈس کی ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ وہ آپ کو کہیں سے جیسے مرضی کر کے آپ کو حلال رزق دے رہے ہیں، محنت و مشقت کر کے، وہ اپنی نیند کا نہیں دیکھ رہے، اپنے آرام کا نہیں دیکھ رہے، اپنی خوشیاں نہیں دیکھ رہے، بس وہ آپ کی ہر خواہشات کو پورا کر رہے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، آپ کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو اپنانا چاہیے اور گھر کے سارے کاموں کو اچھی طرح مینیج کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی وشیز ہیں، آپ جاب کرنا چاہتی ہیں تو ساتھ میں کر لیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ کی خواہشات ہیں، لیکن گھر کو مینیج کرنا اچھی بات ہے۔ آپ اپنے گھر کا خیال رکھیں، اس کو اچھا بنا کر رکھیں، اچھی اچھی ڈشز بنائیں، ہسبینڈ کو اور وہ سکون دیں، خوشی دیں جو وہ چاہتا ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے۔ الحمدللہ میں نے دیکھا ہے اپنے بابا کو، اپنے بھائی کو، اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ بس اپنے گھر والوں کے لیے اپنی قربانیاں دیتے ہیں اور بس ہر ٹائم اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے الحمدللہ، ہمیں اپنے بابا کی، اپنے بھائی کی، اپنے ہسبینڈ کی محنت پر فخر ہے کہ وہ ہمیں حلال رزق کر کے کھلا رہے ہیں۔ اگر اپنی خواہشات ہیں تو ہم انشاءاللہ الحمدللہ پورا کرتے ہیں اور کر بھی رہے، کریں گے بھی صحیح، کسی پہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر ہم جاب کر رہے ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس میں گھر کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ جاب کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہسبینڈ کہتے ہیں کرو یا نہ کرو، وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں نہیں چاہیے آپ کی کمائی، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کما کر دیں، ہم تو اپنے شوق سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کل ایک آنٹی آئی ہے میرے گھر، ہماری پورشن میں رہتی ہے، ہم ایک فلیٹ میں رہتے ہیں، تو کہتی ہے کہ تمہارا صحیح ہے بھائی، تم ایک جنی ہو، تمہارے ہسبینڈ کام پہ چلے جاتے ہیں، تم سکون سے سو سکتی ہو، 4-5 گھنٹے کی نیند آرام سے دن میں بھی کر سکتی ہو، رات میں بھی کر سکتی ہو۔ اب میں اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی ہوں، یار کیسے کیسے لوگ آتے ہیں، میں اس کو دیکھ رہی ہوں، میں سوچ رہی تھی آنٹی 3 گھنٹے سے جو بیٹھ کے آپ میرا دماغ کھا رہی ہیں، آپ بھی تو گھر سے ویلی ہوں گی۔ میں تو ابھی جب آپ جاؤ گی میں تو انتظار کر رہی ہوں کہ آپ جاؤ، میں پیچھے سے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے پریس کروں، مجھے کھانا بنا کے جاب پہ نکلنا ہے، میرا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اب میں اس کی شکل دیکھ رہی ہوں، میں دل میں سوچ رہی ہوں بہن تو 2 دن میرے گھر میں رک جا، تجھے میری لائف روبوٹ کی طرح لگے گی۔ جب 2 دن میرے گھر کی ایک ایک ذمہ داری، ایک ایک کام کو مینیج کرے گی نا، پھر تیری عقل ٹھکانے آئے گی، پھر میں آ کے تجھے بتاؤں گی۔ بس اب میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی باتوں میں دل میں ہنس رہی تھی کہ تم نے کون سا احسان کر لیا ہے۔ کہتی تم صحیح ہو، سکون میں ہو، چھوٹی سی فیملی ہے، باہر سے آرام سے منگا کے کھا لیا کرو۔ میں نے کہا ہاں، بس میں اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح بس پھر وہ چلی گئی، اس کے بعد میں نے فوراً سے گیٹ کی کنڈی کی اور فوراً اپنے کام میں لگ گئی۔ میں نے کہا بس جلدی جلدی میں کام کر لوں گھر کا۔ پھر کام کرنے کے بعد جو مجھے تھوڑا سا بھی ٹائم ملتا ہے میں آؤٹنگ پہ چلی جاتی ہوں۔ میں نے اب تقریباً مجھے یہاں پر 4 سال ہو گئے ہیں، مجھے گلیوں روڈ ہر جگہ کا پتہ ہے، سکون سے میں آ جا رہی ہوتی ہوں، آٹو کر لیتی ہوں، یا اکثر اکیلی بھی چلی جاتی ہوں، فرینڈس کو بلا لیتی ہوں جو اکیڈمی میں ٹیچرز تھیں۔ پہلے میں ایک اسکول میں جاب کرتی تھی، وہاں کی ٹیچرز جو ہیں فرینڈس بن گئیں، کبھی ان کو بلا لیتی ہوں، یا اور آج وہ باہر چلتے ہیں آؤٹنگ پہ، پھر دوستیں مل کر چلی جاتی ہیں، کوئی پیزا وغیرہ کھا لیتے ہیں، یا کچھ انسان کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ گلی محلوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے پہ تانا زنی کرنا، چگلیاں کرنے سے اچھا ہے انسان تھوڑی دیر باہر نکل جائے، موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ میں کسی کے گھروں میں کبھی نہیں جاتی، حالانکہ یہاں ہمسائے ہیں اچھے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کے ٹاکسک بھی ہوتے ہیں، میں نہیں جاتی کسی کے گھر۔ میں کہتی ہوں کسی کے گھروں میں جا کے بیٹھ کے غیبتیں کرنا، ایک دوسرے کی چمچا گیریاں، یہ چیزیں مجھ سے نہیں ہوتی۔ اس سے اچھا ہے کسی انسان پارک میں، ہوٹل میں چلا جائے، اچھی سی اس میں ویڈیوز بنا لے، اپنی پکس بنا لے، میموریز سیو ہو جاتی ہیں، ٹائم اچھا لگتا ہے، اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر کی چھت سے جب میں اوپر جاتی ہوں، کبھی جب میں کپڑے دھوتی ہوں تو اوپر چھت پہ چلی جاتی ہوں، وہاں اتنا کوئی پیارا سین ہوتا ہے نا، ہمارا جہاں پر گھر ہے نا، تو وہاں پر جو ہے درمیان میں گھر ہے، سائڈوں میں اور بھی بہت ساری بلڈنگز ہیں اور پہاڑ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ پہاڑ کا جو منظر رات کے ٹائم ہے نا، پہاڑوں کے اوپر بنی ہوئی چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں، بالکل اتنا خوبصورت کوئی سین ہوتا ہے۔ اور گھروں میں جب لائٹیں جلتی ہیں تو اوپر سے پہاڑ ہوتے ہیں، نیچے سے سارے چھوٹے چھوٹے گھر نظر آ رہے ہوتے ہیں،
اکثر مجھے جو ہے میں کپڑے واش کرتی ہوں نا، جب میں اتارنے کے لیے چھت سے جاتی ہوں تو پھر جو ہے میں رات کو جاتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگتی ٹھنڈی ہوا. کوئٹہ کا موسم ویسے بھی ہر ٹائم فریز ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے میں اپنا سارا کام کمپلیٹ کر چکی تھی. میں تقریباً 2 ہفتے کے بعد جو ہے کپڑے سارے دھو کے پریس کر کے رکھ دیتی ہوں نا، پھر 2 ہفتے بعد پھر کرتی ہوں، اسی لیے زیادہ ہوتے ہیں. کپڑے میں نے پریس کر لیے تھے، تب تک سارا کام ہو گیا تھا. ہسبینڈ جی بھی آ گئے تھے. ہم لوگ شام کی چائے بیٹھ کے اکٹھے پیتے ہیں، ساتھ میں کچھ سنیکس بھی یوز کرتے ہیں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں بھی کرتے ہیں. باہر چلے جاتے ہیں شام کے ٹائم. ہم لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے، چائے پی ساتھ میں. بہت ہی اچھا ٹائم، یہ وقت مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں اور پیار سے باتیں کرتے ہیں. امی کا پوچھتے ہیں جب وہ کام سے آتے ہیں، بات ہوئی تھی گھر، اس طرح. پھر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ میرے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. سکون سے یہ وقت گزر رہا ہے الحمدللہ. چلیں پھر ملتے ہیں اگلی ہم نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، چینل کو سپورٹس کریں. بائے بائے.